جو کچھ ابھی تک ہم نے سنایا ہے، چاہے وہ نظم میں یا نثر میں، اللہ پاک حضور کی محبت ہمارے دلوں میں راسخ فرما دے۔ فصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی احسن الانبیاء و اشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھو سارے سارے درود شریف پڑھو۔ السلام علیکم یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ ایک باری پھر کرنا، میرے یہاں جو آواز آئی سارے ہاں دی رل گئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سرتاب قدم ہے، سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول۔ آقا کریم رحمت للعالمین، امام المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، جنہوں دی گل ہے سمجھ آئے کہ کونی؟ اے کائنات جنہوں دی خاطر بنائی گئی، جنہوں دا نام اللہ پاک نے عرش دیاں پایاں تے لکھیا ہے، جنہوں دا نام اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام نو روح پھکن تو بعد پہلی چیز دا دیدار جڑا حضرت آدم نے کیتا ہے وہ میرے تے تیرے پراوا آقا دا نام ہی ہے۔ آپ فرماندے ہیں آسمان دے چپے چپے تے سرکار دے ہی نام ہے۔ ثم انی طفت السماوات ولم ار فی السماوات موضعا الا وجدت اسمه مکتوبا علیہ۔ حضرت آدم علیہ السلام فرماندے ہیں میں آسمانہ دا چپا چپا پھر کے ویکھیا ہے، چار انگلیاں جتنی تھا بچی ہوئی نہیں، آسمان کے چپے چپے پر لکھا ہوا ہے محمد 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 محمد۔ زور دا بولو صلی اللہ اعلیٰ حضرت بریلوی دے کلام نال میں مدت مصطفیٰ دا آغاز کیتا ہے۔ ادھا ایک گھنٹہ میں بیان کرنا ہے تو پوری توجہ رکھنی جے تے اے گل میں تمہیں سمجھا دینی ہے کہ گل سرکار دی ہے۔ جس دی بھی فضیلت بیان کرو گے پیچھے سرکار نے، انبیاؤں کی شان ہے تو صدقہ سرکار کا، رسولوں کا مقام ہے تو صدقہ سرکار کا، جبریل امین کی بلندی ہے تو صدقہ سرکار کا، اے کعبہ جو قبلہ بن گیا ہے یہ بھی صدقہ سرکار کا، نمازیں جو 50 سے 5 ہوئی ہیں یہ بھی صدقہ سرکار کا، ہم ساری امتوں میں سے جو بہتر ہوئے ہیں یہ بھی صدقہ سرکار کا، قیامت کے دن ہم ساری امتوں سے آگے ہو جائیں گے یہ بھی صدقہ سرکار کا۔ اللہ رب العالمین ہمارے گناہگار ہونے کے باوجود ہمارے گناہ کسی دوسری امت پر ظاہر نہیں کرے گا یہ بھی صدقہ سرکار کا، اور قیامت کے دن ساری امت کو اپنے ہی محبوب کی درخواست پر بخش دے گا چونکہ یہ بھی صدقہ سرکار۔ یہ گل سمجھ آئیے تو زور دا بولو سبحان اللہ۔ گل ساری کے دیئے سرکار دی، اے دین سارا کی ہے کیش ہے دین؟ دسو میں نو دین کیا ہے؟ سیرت النبی بولا ہے آپ نے، سیرت کسے کہتے ہیں؟ میرے کلیجے کے ٹکڑے، میری آنکھوں کے تارے، میرے آقا کے پیارے، سیرت کس شے کا نام ہے؟ اے جی مولوی صاحب دی سیرت تے صورت ہے، اے جی فلانے دی سیرت تے صورت ہے۔ جنج اٹھدا ہے بندہ، جنج بہندا ہے بندہ، جنج ٹردا ہے بندہ، جنج بولدا ہے بندہ، جنج لوکاں نال معاملات کردا ہے، اس ساری شے نوں سیرت کہندے ہیں۔ یعنی دین کیا ہے؟ دین کیا ہے؟ جنج سرکار ٹرن انج ٹرو،
جن سرکار بیٹھے نے انج بوو، جن سرکار کھاندے نے انج کھاؤ، جن سرکار نے پیتا ہے انج پیو، جن سرکار نے زندگی گزاری انج گزارو۔ اللہ فرماتا ہے اگر ایسا کر گئے تو دین بھی تمہارا ہے، مذہب بھی تمہارا سچا ہے، پھر دنیا میں بھی تمہاری عزت ہے، آخرت میں بھی تمہاری عزت ہے۔ گل ساری پھر بولو، گل ساری۔ مثال کے طور پر ایک گلاس میں پکڑتا ہوں، گلاس میں ہاتھ پھڑتا ہوں، پانی پیندا ہوں، میں کھبے ہاتھ پھڑ لینا ہوں، تریاں ساواں تو بغیر میں ایک ساتھ چھک کے پی جانا ہوں، کھلو کے پی جانا ہوں۔ گلاس میں پانی پایا، پانی میں کھبے ہاتھ پھڑ لیا، بائیں ہاتھ پھڑ کے میں کھلو کے ایک ہی سانس پی گیا، کیڑا ثواب ہے؟ روحانی طور تے جڑا نقصان ہے علیحدہ، تے جسمانی طور تے نقصان ہے علیحدہ۔ جسمانی طور پر نقصان یہ ہے کہ پھیپھڑوں کے کینسر کا خطرہ ہے، جگر اور پھیپھڑوں کے خراب ہونے کا۔ اے گلاں سنوتا ہوں کہ ایسی موبائل بند کرو، سٹیج پر اس بندے کو کبھی بھی نہیں بٹھانا چاہیے، پاویں مولوی ہوئے کوئی، جڑا دوران نعت اور دوران تقریر موبائل نال کھیڈے۔ یہ میرے کلیجے کے ٹکڑے برا نہ منانا، کلمہ پڑھتے ہیں نا ہم سارے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی جے کدے ایڈی بھی احترام نہیں حدیث دا یا نعت دا، تو پھر سٹیج تے بہنے دا حق کسی نو بولو نا، بلا تے تساں مینوں لے آئے تے میں تواڈے کول تواڈی مطابق گلاں نہیں کرنیاں، اللہ تعالی دے رسول دے مطابق گلاں کرنیاں نے، سن لو۔ ساتھ تے تساں مینوں لے آئے آ بھی میں گیا، لیکن کسی نے نا وہ سمجھیا بھی وہ کوئی کمبل رڑدا آندا ہے سی وہ رچ کمبل رڑدا آندا، کسی تکیا نا سیلاب آیا ہے تو انہیں کہا بھی کمبل کٹ لاؤ، تو انہیں جا کے جفا ماریا، تو جدوں جفا مار کے تو وہ نال نال رڑی جائے، تو دوروں کسی بندے نے کہا اوے کمبل نہیں ہے نکلدا تو باہر آ جا، چھڑ دے اینوں۔ انہیں کہا کمبل تو مینوں چھڑدا ہے، میں تو چھڑدا، اے نہیں چھڑدا مینوں۔ اے گلاں ذہن چ رکھو، جتنے سٹیج پر بیٹھے ہوئے ہو، جتنے ایک تو ٹوپیاں رکھیا کرو، ایک تواڈے وچوں جڑے علماء دین نے انہاں نوں چاہیے پئی انہاں نوں سٹیج تے بیٹھنا۔ یہ میرے کلیجے دے ٹکڑے برا نہ منایا، آپ اگر نہیں عزت کرو گے علماء کی کون کا جواب دو؟ پر وہ مودی والے کرن گے جڑے تہاڈا پانی پہ بند کر دیں۔ علماء کو چاہیے کہ وہ یہاں سامنے بھی نہ بیٹھیں، آپ کو چاہیے یہاں بیٹھنا۔ کل کلاں کو بعد میں ہم تقریریں کرتے ہیں جی ساڈیاں اہل سنت دیاں سٹیجاں تے خسرے بیٹھے ہو، خسریاں نوں آپ بٹھایا نا تساں، کیوں نیچے بیٹھے ہو؟ اٹھو اور اٹھ کر یہاں بیٹھو، عزت اپنی سلامت رکھو، اور ان لوگوں کو یہاں پر انچارج ہونا چاہیے اور ان کو رہبر ہونا چاہیے جس کو دین کی خبر ہو۔ کان کھول کر سنیں، دسو تواڈے وچوں امامت کرا سکتے ہو تسی؟ ہن نماز دا ٹائم ہوے کرا سکتے ہو؟ بھائی جی تسی پڑھا دیو گے؟ اگر تسی پڑھا دیو گے تو میں تواڈے کولوں مسئلہ پوچھدا ہاں، واجبات صلاۃ بتاؤ مجھے۔ نہیں امامت کر سکتا وہ، اگر حضور کے مصلی پر کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا جسے حضور کے دین کی خبر نہ ہو، تو حضور کے منبر پر کیسے آ سکتا ہے؟ ہن جے نوں گل میری سمجھ آئی آکھو سبحان اللہ۔ یہ اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا ہمیں۔ یہ گلاں مینوں پتہ ہے مینوں چنگیاں نہیں لگن گیاں تانوں، اے بھی مینوں پتہ ہے، تے پیسے دا بھی مینوں کوئی غم نہیں، بھائی یہ گلاں کراں گا تے پیسے چار نہیں ملن گے، تساں ساریاں کولوں میرے کول زیادہ ہے پیسہ، اس لیے شیر بن کر یہاں پر بات کر رہا ہوں۔ حضور سے وفا کرو، دنیا میں اگر عزت چاہتے ہو حضور کے ہو جاؤ، دنیا میں اگر عزت چاہتے ہو، قبر اگر روشن چاہتے ہو مصطفی ہو جاؤ، پل صراط پر تمہارے پاؤں نہیں ڈگمگائیں گے، میدان معاشر میں جاؤ گے تو قسم پروردگار عالم کی ملائکہ تمہارے قریب آئیں گے اگر تو تمہیں نقصان پہنچانے نہیں، تمہارا ماتھا چومنے آئیں گے کہ یہ وہ بندہ آ رہا ہے جس کے گلے میں محمد کی غلامی کا پٹا ہے۔ اور بولو لبیک لبیک۔ گڈ یوں یہ ہوں آپ یاد رکھیں، آپ یاد رکھیں، یہ سارے کان کھول کر سن لیں، ہم سب کو عزت دینی پڑے گی، دین کو عزت دینے پڑے گی، دین کو۔ ہم نے آج بھی جن لوگوں کو اسمبلیوں میں آگے لایا ہوا ہے، کیوں نہیں غزہ کے بارے میں مسلمان حکمران بات کرتے؟ وجہ کیا ہے؟ ان کا دین سے تعلق ہی کوئی نہیں۔ آپ کے علماء اہل سنت نے اور دیگر مکاتب فکر کے علماء نے
جہاد کا فتویٰ دیا کہ نہیں دیا؟ تو آپ کی پارلیمنٹ ہاؤس کے حکمران کیا کہتے ہیں کہ انہاں دے دماغ خراب ہو گئے. وہ کیوں کہنے ہیں؟ کل پاکستان سے حملہ ہو جائے گا تاں بھی یہی کہیں گے. غزہ کے اندر کون ہے؟ یہودی. غزہ کے اندر کون ہے؟ یہ گائے کا پیشاب پینے والے. وہاں اگر اس وقت اگر آپ کے بچے یہاں ذبح ہو رہے ہوں تو کیا گزرے گی آپ پر؟ اگر آپ کی بیٹیاں ذبح ہو رہی ہوں تو کیا گزرے گی آپ پر؟ ابھی تک وہ کہتے ہیں ادھر کا مسئلہ ہے. یہ صرف وہ آج ہمیں بھوگ بھگتنا پڑ رہا ہے. ہمارے حکمران عیاش ہے, ہمارے حکمران مکار ہیں, ہمارے حکمرانوں کو قل هو اللہ احد نہیں آتی, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, مجھے اس کلمے کی قسم ہے. ہمارے حکمرانوں کو انا اعطینا کل کوثر بھی پوری نہیں آتی. آپ ان سے پوچھو کہ فاتحہ سناؤ تو وہ اللہم صلی علی محمد پڑھتے ہیں. آپ انہیں کہو کہ درود پڑھو, وہ فاتحہ الحمدللہ پڑھ دیتے ہیں. اس کے باوجود فاتحہ تک بھی نہیں آتی. یہ ہمارا بیڑا غرق ہو چکا ہے, اور یہ صرف اس لیے غرق ہو چکا ہے کہ ہم نے دین کو وہ اہمیت نہیں دی جو ہم نے دنیا کو اہمیت دی ہے. آپ سارے بیٹھے ہوئے جھوٹ بالکل نہ بولنا, مسجد وچ بیٹھے ہوئے ہو, کلمہ پڑھ کے مینوں دس دیو جتنی فکر سانو منڈیاں نو مسجد سویرے سکول بھیجن دی ہے اتنی مسجد بھیجن دی ہے. بالکل جھوٹے نہ بنیا, سچی گل کرنا. بولو سارے پڑھو کلمہ, پڑھو اونچی آواز میں کلمہ. اب بتاؤ کہ جتنے اہتمام کے ساتھ غریب ترین بندہ ساڈا, ویکھو انہاں انگریزاں دیاں چالاں, انہاں سانو کتھے جا کے سٹیا ہے. اگر پگڑی باندھ لو ملا, داڑھی رکھ لو ملا, جی اذان ہو رہی ہے تھوڑا بہ جاؤ تو ملا ہے. انگریزی لباس پہ کہ مارو چھوٹا ایتھے کر کے داڑھی مونڈ کے پراں سٹو نالی وچ, بندہ اپ ٹو ڈیٹ ہے. یہی ہے کلمے کا, یہ ہم نے حضور سے وفا کی ہے. یہ ہے, یہ کلیجہ پھٹ رہا ہے میرا, میں آپ کو عرض کر رہا ہوں. یہ ہے وفا ہماری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہم کہتے ہیں اور ہمارا حق بھی ہے کہنا, اور یہ حق بھی ہے کہ قبر کے اندر بھی حضور ہوں گے. شک ہے؟ سارے منہ چ بولو شک ہے. قبر میں کون ہوگا؟ سرکار. سارے رل کے سرکار بولو, کون ہوگا؟ تو پل صراط میں کون ہوگا؟ سارے یہاں اچھا بولنا ہے تو مل کے بولنا ہے. حدیث پہلے سن لو. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول انا اولهم خروجا وانا قائدهم اذا وفدوا وانا ختیمهم اذا انصتوا وانا مشفعهم اذا حبسوا وانا مبشرهم اذا آیسوا الکرامۃ والمفاتیح یومئذ بیدی وانا اکرم ولد آدم علی ربی یطوف علی المخادم کانہم بیت مکنون اللہ. ایک آواز میں زوردہ بولو سبحان اللہ. ہونے جوازرہ حدیث شریف سن لو میرے کلیجے کے ٹکڑوں. حضور نے فرمایا کل قیامت کے دن جب قیامت قائم ہوگی, اور انتظار چوکھا نہیں ہونا کرنا پڑے گا, نیڑے ہے ٹائم. جو حالات ہو چکے ہیں وہ نیڑے ہے. خدا کی قسم حیث ختم ہو گئی ہے, مسلمان کوئی کچھ نہیں سمجھتا. ایک دوسرے کو ہم جس طرح کاٹ رہے ہیں, یہ ساری باتیں حضور نے بتائی ہوئی ہیں. چلو میں جو حدیث شریف پڑھی ہے اس کا ترجمہ سن لو. حضور نے فرمایا انا اولہم خروجا, قبر سارے تو پہلے میری کھلے گی. قبر سارے تو پہلے تو پھر میں اٹھاں گا. حضور نے فرمایا قبر میں جو پہلے میں اٹھاں گا. سارے نبی بعد میں, سارے رسول بعد میں, سارے پیغمبر بعد میں, داتا صاحب خواجہ صاحب اس پاک سب بعد میں, تم اور میں بعد میں, پہلے سرکار اٹھیں گے. اور حضور فرماتے ہیں انا قائدہم, پوری کائنات میں نسل آدم میں کسی کو نہیں پتا ہوگا میدان محشر کہاں لگنا ہے. آمنہ کا لال فرماتا ہے آگے آگے میں ہوں گا اور میں سب کو بولوں گا میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ, مینوں پتا ہے محشر کتنے لگنی ہے. اے میں تمہیں مثال دے کے سمجھانا وا. اسی اتنے اترے ہیں, کہڑا یار انٹرچینج ہے جتنے ہم اترے ہیں, تم لینے گئے تھے نا, وہی انٹرچینج یہ جہاں پر ہم اترے ہیں. تو وہاں سے آگے تم اپنی گاڑی پر آگے آگے, ہمیں نہیں تھا پتا رستہ کدھر جانا ہے. ان کی گاڑی آگے آگے آئی, جدھر جدھر مڑتے گئے ادھر ادھر ہم پیچھے چلتے گئے. ان کی گاڑی آگے تھی. ان کی گاڑی آگے اس لیے تھی کہ ان کو رستے کی خبر تھی. ان کی گڈی اگے اس واسطے سی کہ انہوں نے رستے دی. تو سرکار فرماندے نے قیامت کے دن اگے میں ہوں گا اس واسطے کہ کسی ہوری نو راہ دی خبر نہیں, جڑی راہ دی خبر مصطفیٰ.
سے واقف بھی کون ہے؟ شاباش ہے، اے لفظ بولو، راہ سے واقف بھی کون ہے؟ ہون کے لے ٹھنڈ پائیے، سرکار سرکار اچھا کریا کرو، راہ سے واقف بھی کون ہے؟ پھر سرکار فرماتے ہیں انا خطیبہم اذا انصتوا، قیامت کے دن کوئی مولوی تقریر نہیں کر سکے گا، کوئی پیر تقریر نہیں کر سکے گا، نہ کوئی داتا صاحب بول پائیں گے، نہ خواجہ صاحب، ان کی بڑی عظمتیں ہیں، بڑی شانیں ہیں، پر قیامت کے دن وقت اول میں خطابت، یہ تو ولی ہیں، نہ نوح پاک کر سکیں گے، نہ یوسف پاک کر سکیں گے، نہ یونس پاک کر سکیں گے، نہ ہود پاک کر سکیں گے، نہ الیاس پاک کر سکیں گے، نہ موسیٰ پاک بول سکیں گے، نہ عیسیٰ پاک بول سکیں گے، نہ انہیں سارے آگے تھے ساڑھے ابو آدم بول سکیں گے۔ حضور فرماتے ہیں جب سارے چپ ہوں گے، آنا خطیبہم، اس وقت اللہ کے سامنے معاشر کے میدان میں محمد تقریر کر رہا ہے۔ خطیب یوم معاشر بھی آمنہ کا لال، اچھا بولو، اچھا بولو، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا محمد، یا محمد، اے میں ہن تانوں آخری پھر میں تانوں اس طرف لے کے آواں گا کہ جڑے حالات پوری دنیا دے ہو رہے ہیں اساں اے گلاں جانتے ہیں باوجود اساں وفاواں ہوراں نال کراں کیوں؟ دسو جی کوئی یہ سچے نبی نہیں وہاں پر قبر کے اندر آ سکتے حضور کے سوا، تو وفاواں اساں دوسرے نال کردے ہاں تے نظر حضور دی منگدے ہاں، نظر کدی منگدے ہاں؟ یا رسول اللہ سانو بچانا، یا رسول اللہ ساڈے تے کرم کرنا، یا رسول اللہ ساڈی قبر وچ چانن کرنا، یا رسول اللہ ساڈے پل تو ٹہ نہ جاواں۔ جے کدے اے گلاں ٹیڈوں کردے ہو نا تے پھر آکھو یا رسول اللہ تن وی تہاڈا ہے تے من وی تہاڈا ہے۔ یہ کیا کرم حضور کرو تے وفا اساں ہٹلر نال کراں گے، وفا اساں فلانے نال کراں گے، نہ نہ پترا نہ، وفا بھی حضور نال کر، چونکہ کان کھول کے سن لے تجھ پر جب کرم ہوگا تو دنیا کا کوئی اور بندہ وقت عدل میں آگے نہیں آئے گا، ایک ہی ہستی حضور فرماتے ہیں خطابت میں کروں، اور پھر آگے حضور کا جملہ سن، فرمایا انا مشفعہم اذا حبسوا، اے پھڑیوں پترا بیٹھا رہے انہوں نے آ جانی آواز آ جانی، سپیکراں کی لوڑ نہیں، آواز آندی پئی ہے نا، بس تانوں ہی سنانا ہے، ستیاں نوں نہیں جگانا، اللہ کرے جڑے بیٹھے نے ستے اے ہی جاگ جان۔ ہاں رولا پانا مقصود نہیں، گل تواڈے اندر منتقل کرنا مقصود ہے، رولیاں نال کچھ نہیں بنتا۔ ادھر میرے حال سارے تکو، حضور نے فرمایا انا مشفع اذا حبسوا، حبسوا کسے کہتے ہیں؟ ہاتھ ہنج بن لیتے جان گے پیچھے، اور فرشتے سانو قیدی بنا چکے ہون گے، تو گناہ ساڈے ٹھیک ٹھاک ہون گے۔ آمنہ کا لال فرماتا ہے آنا 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 تو مراد صرف آنا حضور، اے دیتے آکو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اے میں سننا چاہنا ہوں، آنا تو مراد ایک حضور، اے ایک بھی آکو، ایک حضور، ہاں بالکل، بولو بولو، ایک حضور، سرکار بس سرکار ہے۔ پترا سارا جگ پھر کے آ جا، سارا جگ بلے بلے ہی، پر مدنی دیا قدماں دے تھلے تھلے، حق محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حق محمد یا محمد۔ اور سے سنو، حضور فرماتے ہیں جب میری امت قید ہو جائے گی، ادھر تک لو ہاتھ تو سن لو میرے لبیک علیہ پراوو، میں بھی اتھے ہی ہووں گا تو تساں بھی اتھے ہی ہوو گے، تو بابا خادم بھی اتھے ہی ہوئے گا، کہ ہاتھ اساں سارے دے جدوں گناہگاراں دے بن جان گے، اگے کوئی نہیں جے آئے گا سوائے آمنہ دے لال۔ اور یہ آگے آنے کی ڈیوٹی حضور کی، اچھا یہ جڑے باقی ولی نے، حضرت مولا علی نے، حضرت ابوبکر صدیق نے، حضرت عمر فاروق نے، حسن پاک نے، حسین پاک نے، اے بعد دیاں گلاں نے وقت فضل دیاں۔ جی look at me and point to be noted my dear brothers، ادھر 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 اساں سارے سکولاں سکالاں نوں کھنگالے ہیں، ادھر میرے ہل تک ہو، اے سارے ادوں تہاڈی شفاعت کرن گے جدوں اللہ پاک رحمت میں ہوگا۔
جدوں اللہ پاک خوش ہو جائے گا. مثلا میں اگر غصے میں ہوں تو آپ بات نہیں کر پائیں گے مجھ سے, یہ تو میں اپنی بات کر رہا ہوں. لیکن اگر میں ایسے ہی مسکرا رہا ہوں اور پیار کر رہا ہوں تو میں کبھی آپ کے ایسے ماتھے کو چھوؤں. سبحان اللہ. وہ کیفیت اور ہے جلال والی, اور جمال والی اور ہے. جمال والی کیفیت میں یہ بچے بھی شفاعت کریں گے, قرآن کی آیتیں بھی شفاعت کریں گی. جمال والی کیفیت میں ولی بھی شفاعت کریں گے. جمال والی کیفیت میں اللہ کے بندے حجر اسود بھی شفاعت کرے گا. جمال والی کیفیت میں حافظ قرآن اپنے ساتھ جہنمی خاندان کے بندوں کو بھی جنت میں لے جائے گا. وہ کیفیت جمال ہے, پر وہ تو بعد میں ہوگی. پہلے رب جلال میں ہوگا. جلال میں کوئی نزدیک آ ہی نہیں سکتا. کائنات ساری تھر تھر کانپے گی. اس کے جلال کو جمال میں بدلنے والے کا نام محمد عربی ہے. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. وہ لفظ آنا مشفع ہو, آنا, یہ وہ لفظ آنا, آنا مشفع ہم. میں سفارش کروں گا اس وقت جب میرے غلاموں کے ہاتھ بن جائیں گے. جی. اور یہاں مجھے میرا دل کر رہا ہے میں اعلیٰ حضرت بریلوی کا شعر اور یہ چونکہ یہ شعر میں اس لیے نہیں سنا رہا بلکہ تم پتر بہ جا. شعر پیسے جنہیں دینے شعر تو بعد دینا کہ اے نہ خیال چلا جائے کہ پیسے میں اتام ہی شعر پڑھنے لگا کہ پیسے, لہذا شعر دے دوران اٹھ کے پیسہ نہ دینا. جنہیں دینے بعد ہی دے دینا. جدوں شعر پورا ہو جائے گا بعد ہی میں پھر حدیث بیان کروں گا ادو دے دینا. اے شعر انج سن لو. حضور کے پہ فرماندے نے جدوں قید ہو جان گے تو میں انہاں نوں منہ چ بولو, میں انہاں نوں. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے فوراً قید و بند. ٹوٹ جائیں گے, ٹوٹ جائیں گے, پہلے ہون گے پر ٹوٹ جائیں گے, ہاں ہاں پہلے کہہ دوں گے پر ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے فوراً قید و بند. حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ. اے میرے نال رل کے پڑھو, حشر میں کھل جائے گی طاقت سارے پڑھو, آپ بھی پڑھو, دونوں مل کے پڑھو. رسول اللہ کی حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی. او پیاریا, حضور نبی پاک فرماتے ہیں انا مشفعہم. جی. میں رب سے کہوں گا یہ میرے ہیں. قید ٹوٹ گئی, بند ٹوٹ گئی. اور حضور آگے فرماتے ہیں انا مبشرہم اذا آئسوا. آنا کا مطلب پتہ ہے کہ جی صرف میں. اے آنکھو جس نو سمجھ آ گئی گل ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ. میں کہہ رہا ہوں مولا علی بھی بچان دے پر بعد وچ. میں کہہ رہا ہوں حضرت صدیق اکبر عمر فاروق عثمان غنی اے بابے اور نہیں یمن والے اب ایسے کرنی. حضور نے فرمایا میرے رب دی قسم ہے اے جڑا میرا ملنگ ویسے کرنی ہے. فرمایا اے اللہ دی برگاہ چ روے گا کہ حضور دی امت تے رحم کر, تے اللہ ای دے رونے دی وجہ تو بنو مدر تے بنو کلب دی بکریاں دیاں بالاں دے برابر میری امت کے خطاکاروں اور جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر دے گا. وہ بعد کی باتیں ہیں. وقت اول جو میدان میں آ کر تمہیں اپنی کملی میں چھپائے گا اس کا نام محمد عربی ہے. اجے بھی کچھ گلاں نے پتروں میں کھول کے بیان نہ کر سکنا. ہاتھ جڑے ہوئے میرے,
کچھ گلاں اجے بھی راز نے جہڑیاں اساں سٹیج تے بیان کر ہی نہ سکدے بس جہڑیاں تانوں سنانے جتنیاں تواڈے سمجھ سکدے ہو اتنیاں بس کافی نے کہ حضور نبی اب تھوڑی سی اشارہ تو نہ کروں بات اشارہ تو نہ کروں اے دسو بھئی اے جڑے حضرت ویسے کرنی پاک تے غوث پاک تے داتا صاحب تے خواجہ صاحب انہاں دی خاطر کوئی بچ جائے گا جدوں سرکار پہلے کر لین گی شفاعت تے کوئی بچنا ہے نہیں یہ کدے گھر بیٹھ کے سوچنا کہ بلا میں جڑی گل کیتی ہے کوئی سمجھ آ رہی ہے بھائی حضور جے پہلے شفاعت کرنے والے نے تو کوئی رہ جانا ہے رہ جانا ہے اور کملیا یہاں تو حسن رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں مجمع حشر میں گھبرائی ہوئی پھرتی ہے اے مجمع حشر میں گھبرائی ہوئی پھرتی ہے ڈھونڈنے نکلی ہے مجرم کو شفاعت تیری کلیجے دے ٹکڑے ہو تو حضور نے فرمایا چلو واپس لوٹتے ہیں حضور نے فرمایا میں انا مبشرہم انا ادھر میرے حل تک ہونے یار انا مبشرہم میں خوشخبری دوں گا میں کیا دوں گا سارے اچھا بولو میں کیا دوں گا کس کو ہائے ہائے حضور میری جان آپ تھے قربان حضور فرماتے ہیں میں اپنی امت کے گناہ گاروں کو خوشخبری دوں گا کس کو اور یار جڑے نیکوکار نے نا انہوں نے تو شفاعت والے پاسے ہی نہیں انہاں آونا شفاعت دا تعلق گناہگار نہ لے ذہن چلنا حضور فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت کے گناہگاروں کی شفاعت کروں گا پھر میں انہیں خوشخبری دوں گا پھر اللہ پاک میرے یہاں دو ہاتھاں میں جدر مینوں تکو حضور نے فرمایا الکرامت والمفاتیح یومئذ بیدی حضور نے فرمایا میرے ایک ہاتھ وچ اللہ عزت دیاں چابیاں پھڑائے گا تو میرے دوجے ہاتھ وچ اللہ جنت دیاں چابیاں پھڑا دے گا ایک ہاتھ وچ کیڑیاں چابیاں یہ گل بڑی غور نال سننے دے قابل ہے یعنی قیامت کے دن عزت والا بھی وہی ہوگا جسے سرکار نوازیں گے اور حضور فرماتے ہیں میرے دوجے ہاتھ وچ چابیاں ہون گیاں کہ دیاں جنت دیاں اور پھر سرکار فرماتے ہیں انا اکرم ولد آدم علی ربی فرمایا قیامت والے دن پوری نسل آدم میں میرے نال دی عزت والا کوئی نہیں ہوئے گا اور پھر آخری جملہ سنو فرمایا یطوف علیہ الف خادم کانہم بید مکنون او لؤلؤ منثور فرمایا قیامت کے دن جس طرح دنیا کے اندر کعبے کا طواف کرتے ہیں نا مسلمان اور مومنین فرمایا کل قیامت کے دن اللہ نے 1000 ایسے سونے پیدا کیے ہوئے ہیں جن کے چہرے یاقوت اور موتیوں اور ہیروں سے زیادہ روشن ہیں فرمایا قیامت کے دن ان کی ڈیوٹی یہ ہوگی کہ وہ مجھ محمد کے گرد طواف کریں گے قبلہ میں ہاتھ جوڑ کے ایک گل کرنا چاہنا اے ادھر میرے حل تک کو سارا ہاتھ جوڑ کے ایک گل کرنا چاہنا اے گل سمجھ آ گئی جی تمہیں بھائی شفاعت کون کرے گا خوشخبری کون دے گا چابیاں کس کے ہاتھ میں ہوں گی ہائے ہائے خطاب کون کرے گا سرکار ایک گل ہن سن لو ہاتھ جوڑ کے یہ صرف ہر گناہگار حضور پاک دی اس فرمان دے مطابق حضور دی شفاعت لے سکتا ہے ایک شرط ہے ہن چپ ہوئے ایک شرط ہے کہ وہ رسول اللہ کا غدار نہ ہو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غدار گناہگار بھی چلے گا پر غدار اینی ملی نے دسو پر غدار جتنا مرضی ہے کوئی گناہگار ہے
اس کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا، لیکن غدار کا بیڑا، یہ خود حضور نے فرمایا اے جڑی آج حالت ہو رہی ہے غداری ہے. میں تمہیں دسنا چاہتا ہوں، میں حضور شفاعت کریں گے، حضور فضل فرمائیں گے، حضور کرم کریں گے، ہزار حدیثیں موجود ہیں، لیکن میرے دوستو ہم نے کیا کیا ہے سرکار کریم کے دین کے ساتھ؟ یہ میں نے دے دے ہوں، میں ہم نے کیا کیا ہے؟ آپ کو وعدہ کرنا پڑے گا کہ ہم بدلیں گے اپنے آپ. سانو تو تساں اتنے نوٹ پہ دیں دے ہو، حضور تواڈے کولوں ککھ نہیں منگدے. مینوں 3 سپاریاں دی قسم ہے، حضور تواڈے کولوں کچھ نہیں منگدے، بلکہ حضور دیاں کدے تساں گلاں منو تے تواڈی گھر تواڈا جنت بن جائے. جنت اے جڑے سا روندے ہیں پٹدے ہیں جی پوت آ گئے تے پریت آ گئے تے جن آ گئے تے فلانے آ گئے تے اے کیوں نے؟ دسو اساں اپنے گھراں وچ اے جتنے بیٹھے ہوئے ہو ہر روز قرآن دی تلاوت کردے ہیں؟ ایک بندے میرے بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا ہے، اور اللہ آپ کے صدقے ہم سب پر رحم کرے. کیا ہم حضور پاک نے فرمایا اقرأوا القرآن، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو. اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن یہ قرآن اپنے پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے آ کر کہے گا یا اللہ میں تیرا کلام ہاں یا نہیں؟ اللہ فرمائے گا تو میرا کلام ہے. وہ کہے گا یا اللہ یا تو مینوں اپنا کلام نہ کہے، یا پھر میرے پڑھن والے نوں تو دوزخ وچ نہ کل، یا مینوں چاہ کے دوزخ وچ اودے نال کل دے، یا اینوں چک کے میرے نال جنت وچ بھیج دے. ہمارے گھروں میں ہم تلاوت کرتے ہیں قرآن شریف، اچھا بولو. یہ شعور نہیں نا جی. دین نال محبت او دی ہوئے گی جنوں دین دی خبر ہوئے گی. اچھا بولو نا جی. تو جنوں دین دی خبر نہ ہوئے گی، آپ بتلاؤ یہ جتنے آپ بیٹھے ہوئے ہو آپ کو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ مولوی ہیں؟ بولو. کہتے ہیں کہ اسلام کے ماننے والا، کلمہ پڑھنے والا، داڑھی رکھنے تے خوش ہونا چاہیے انہوں، یا یہ کہنا چاہیے کہ تو ملا ہے؟ قرآن پڑھنے والا جو مولوی کا کام ہے جی. اور جاؤ پتر مسیتی ہے اور مولوی بیٹھے ہونے ہی جا کے قرآن پڑھا ہوئے. کاش کہ ہم نے کبھی ایسے کہا ہوتا کہ پتر سکول وچ کوتاہی منظور ہے، قرآن وچ کوتاہی منظور نہیں. ہمارے بچوں کو قرآن نہیں آتا، ہم صرف محفل کرتے ہیں، نعرے بھی لگاتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں سرکار ہمیں چھڑائیں گے. میرا تو اپنا ایمان ہے سرکار چھڑائیں گے، میرا اپنا عقیدہ ہے یہ. میں بغدادی ہوں، وہابی نہیں. بغدادی لکھا ہوا ہے میرے نام کے ساتھ، وہابی نہیں لکھا ہوا. میرے کلیجے کے ٹکڑے ہو، تواڈیاں جتیاں تھلے لگن والی مٹی بھی میرے تو چنگی ہے. پر میں تانوں ہاتھ جوڑ کے پوچھدا واں، تانوں حضور دا واسطہ اے دسو، حضور تے فرماندے نے میں شفاعت او دی کراں گا جتنا مرضی ہے گناہگار ہوئے لیکن او دے من وچ میرا ہی پیار ہوئے. تو ہم پیار نہیں نہ کر پا رہے. ہمارا مسئلہ ہے نا، ہم حضور کی سنت سے محبت ہم نہیں کر پا رہے. نبی پاک ساری گلاں چک کے ساتھ دیاں یہ مولویاں دا کام ہے. اے ہن میں جڑی تھوڑی جی نصیحت شروع کی تھی نا، یہ تے یقین کرو بندے ٹھنڈے پی جاندے ہیں. اور بندے آدھے جی کیڑا کھٹا کھول دیتا ہے نا، کیڑا سبق پڑھانا شروع. پہلی تقریر بڑی چنگی کردے پے سن، پئی سرکار آون گے چپ کر کے کمبلی وچ چھپاون گے، سیدھا جنت وچ وڑ جان گے. ہونا ہے جی ہے، گھبراؤ نہ. لیکن خدا دی قسم ہے کمبلی وچ اونے آونا ہے جدے من وچ رسول اللہ ہونا. تو جس کے من میں حضور کی ذات ہو یار، وہ حضور کی بات نہیں سنے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا. آپ حضور کی بات سننے کے لیے تیار ہیں نا؟ جنت کی گارنٹی حضور نے آپ کو دی ہے، آپ کو آپ کو آپ کو آپ کو اور مجھ کو. شرط رکھی ہے ایک یہ رکھا جی، شرط ایک رکھی. حضور نے فرمایا جیڑا مرضی ہے میرے کو جنت لے لے. اساں تو یہی کہتے ہیں نا، سیدنا عثمان غنی نے خریدی، یہی کہتے ہیں خریدی ہے. حضرت عثمان غنی نے 17 باری خریدی. کتنی باری؟ اتنی 17 باری خریدی. بلکہ حضرت عثمان غنی تے کڑ کڑا کے دیتے انہاں تے 2 3 4 باری جدوں محفل وچ اٹھے نا 3 باری تے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہ جا. میرا رب مینوں آندا ہے اینوں کہہ کہ اجلس، بہ جا. تو قیامت والے دن آوے گا تو اساں تیرے نال حساب کرنا ہی نہیں. سانو شرم آوے گا جدوں تو بندہ ہو کے ساڈے نال نہیں حساب کردا، اسی رب ہو کے تیرے نال کیویں حساب کرنا. لیکن میرے کلیجے کے ٹکڑوں، میری آنکھوں کے تاروں، یہ تو عثمان غنی کی شان تھی. اب آپ اپنی شان سنیں. اس پنڈ دا کی نا ہے جی حضور؟ سابو کی. او میرے کلیجے دے ٹکڑے ہو، سابو کی دندیاں والے ہو، میرے
कलेजे दे टुकड़िओ मैं तुहाडे ते जान कुर्बान करा। हजूर ने तुहानू ते मैन ते पूरी उम्मत नू फरमाया जिस जन्नत दी गारंटी मेरे को लैनी लै लवे। यारो अगर तुम्हें गौस पाक कह देवें कि मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ तो कम तो फिर भी ठीक है। अगर दाता साहब कह दें कम फिर भी है ठीक है ना जी। बाबा तुसा कदे मुरीद हो तो जे कदे वो अलीपुर शरीफ वाले कह दें भाई तू जनती है तो मेरा ख्याल है खुशी ना राती नींदर नहीं आवेगी। तो जे कदे मदीने शरीफ वाले गुंबद खजरा वाले कह दें क्या कहने जी बेशक। देखो ना पीरां दी भी गल्लां सच्चियां ने अच्छियां ने वलियां। हजूर फरमाया मैं गारंटी देता हूं उस बंदे को जन्नत की जो मुझको गारंटी देता है दो चीजों की जी बेशक। आज तुसा इत्थे वादा करके उठ जाओ महफिल कामयाब हो गई ये ना समझे भी महफिल कामयाब होंदी हल्ले गुल्ले नाल बड़ा हल्ला गुल्ला होवे महफिल कामयाब हो गई जी बल्ले बल्ले। अगर ए हदीस शरीफ तुसी इत्थे दिल विच रख के घर टुर जाओ तो इस हदीस के मुताबिक अपने आप को सीधा करना शुरू कर दियो मैनू 3 सपारियां दी कसम है महफिल कामयाब हो गई है। सरकार गुंबद खजरा में अपने यारों से फरमाएंगे तक है महफिल कामयाब हो गई है मेरी हदीस ते मेरे फलाने गुलाम ने अमल कर लिया। दो चीज़ों की हजूर ने फरमाया मैनू गारंटी दियो मैं तुहानू जन्नत की गारंटी देना। तुम सारे चाहते हो जन्नत मिले जी। इधर हाथ खड़ा करे अब मेरे कुर्बान हो मैं ताड़े दे सारे ही जन्नत चाहते हैं। ओ मेरे कलेजे दे टुकड़े हो मैं भी चाहता हूं आप भी चाहते हो। हजूर नबी पाक ने फरमाया अनसाल इब्न रज़ियल्लाहु तआला अन्हु समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूलु मन यज़मनु ली मा बैन लिह्याए व मा बैन रिजलाए अज़मनु लहुल जन्नह। बुखारी शरीफ है। हजूर ने फरमाया जो बंदा मुझे दो चीजों की जमानत दे दे मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको जन्नत की गारंटी देता हूं। ये हुण तुसीं समझदे पियो भी गारंटी किहनूं आदे है जी। ओ ना जी ना तसल्ली किथे के करदे हो तसल्ली होर शै तसल्ली तो मैं दे रहा तसल्ली तो मैं कह रहा खैर होएगी ये तसल्ली है खैर होएगी यार घबराओ ना खैर होएगी ए तसल्ली है जाओ जन्नत तेरी हुई ये गारंटी है। क्यों जी तसल्ली हजूर नहीं दी गारंटी दी। जरा चलो गारंटी का उर्दू च माना करो जमानत क्या जी फिर बोलो है जी मैं जामन हाँ तुसी जी इनू ये शह दे दियो तो पैसे तुहानू ये देवेगा जामन मैं हाँ समझ आई जी ए जामन। हजूर ने फरमाया दो चीजों की गारंटी दे दियो मैनू एक बोलो तो दूसरी शर्मगाह एक जुबान दूसरी फरमाया दो चीजों की गारंटी तुसा मैनू दे दियो मेरे उम्मतियों मेरे गुलामों और जन्नत की गारंटी मैं मोहम्मद देता हूं। तुसा सारे हाथ खड़ा किया था अभी थोड़ी देर पहले आपने कि हमको जन्नत चाहिए थी भला हाथ खड़ा करो। हम मैं सदके है हम मैं कुर्बान जनती हो। हुण हजूर पाक दी अगली गल भी किस मननी हुण भी हाथ खड़ा कर मैं भी हाथ खड़ा या अल्लाह इन हाथों की लाज रख या अल्लाह इन स्टेज वालियां दी लाज रख मैं कुत्ते ते भी करम करती इस पूरे इज्जत वाले मजमे ते भी फजल कर हाथ थले करो। दो चीज़ों की गारंटी जी जबान नाल झूठ ना बोलो। जबान की गारंटी के देनी है गारंटी के देनी है जबान काबू विच रखसा जबान ओ यार काबू विच किस तरह रखनी है कि जबान नाल झूठ नहीं बोलना। अल्लाह की इज्जत की कसम है मुझे अगर आप हजूर की इस बात पर अमल कर लो जन्नत तो मिलनी ही मिलनी है। आपके घरों के अंदर झगड़े अड्डे फसाद फितने सब खत्म। जबान से आपने झूठ। नंबर 2 चुगली फलाना इंज पे करदा सी फलाना इंज पे करदा सी ये गल करनी। नंबर 3 झूठ
چغلی غیبت. کیا مثلا ایک بندہ یہاں سٹیج پر ابھی بندہ بیٹھا ہوا تھا کوئی, میں مثال دینے لگا, وہ اٹھ کے چلا گیا اور میں اس کے پیچھے اس کی غیبت شروع کر, وہ تو ایسا ہے, وہ تو ایسا ہے, وہ تو ایسا ہے. بہتر یہ تھا کہ میں اگر اس کی کوئی بات اچھی نہیں ہے تو یا تو اس سے میں کہوں یا اس سے میں کہوں, مل کر کہوں یا فون پہ کہوں, اسی سے کہوں. آپ سے کہنے کی کیا ضرورت ہے, چونکہ اس مسئلے کا تعلق آپ سے نہیں ہے. تو غیبت نہیں کرنی. اشد من الزنا, حضور پاک نے فرمایا غیبت زنا سے بھی بری ہے. ہوں دیکھو زنا دا اساں نہ سننا چاہتے تو نبی پاک فرماندے نے اس تو یہ وڈی پیڑی شے. حیرت نہیں سانو سمجھ نہیں پی آمدی بھئی زنا دے اساں دیاں نیڑے نہ جاواں تو حضور پہ آدھے زنا بھی ایڈی ماڑی شے نہیں جتنی ماڑی شے غیبت ہے. یعنی ماڑا تو وہ بھی ہے پر ایدے ماڑے پن تک زنا بھی نہیں پہنچدا. اور اساں گلیاں وچ تے بازاراں وچ تے اساں اپنیاں بیویاں نال تے اپنے بچیاں نال اساں غیبتاں کر رہے ہوندے ہاں. مسیتیوں نکلدے ہاں امام صاحب دی غیبت, دکانوں نکلدے ہاں تو دکاندار والے دی مصیبت, ایک پڑوسی دے گھروں نکلدے ہاں تو دوجے گھر جاندے ہاں تو دوجے دی غیبت. آپ کو وعدہ کرنا پڑے گا ہم جھوٹ بھی نہیں بولیں گے, ہم غیبت بھی نہیں کریں گے اور ہم چغلی بھی نہیں کریں گے. یہ وعدہ کریں سارا. یہ کیڑی انشاءاللہ آخی ہے میرے کلیجے دی ٹکڑے ہو مینوں دسو نا, یہ کی ہو جی انشاءاللہ آخی جی جی میں روزہ دے ہو بولے نا. اور میں ایک سنگی نو آخیا بھراوا داڑھی رکھ دے, اگوں پتہ مینوں کی آدا ہے انشاءاللہ رکھ دوں. وہ میں کہا انشاءاللہ دا مطلب ہے پترا اگر اللہ نے چاہ, اگر اللہ نے تو میں کہا بندیا رب دیا جی کدی اللہ نہ چاہتا تو تینوں خسرا بنا دینا تو تیری داڑھی نکلدی نہ. اللہ تو چاہتا ہے تو ہی سویرے چھک مارنا ہے روز. یہ ہر گل نہ لا دیو انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہ. تساں کدوں چاہو گے؟ وہ میرے دسو نا مینوں میرے بچے ہو, وہ میرے کلیجے دے ٹکڑے ہو, کدوں چاہو گے؟ اور تساں دسو نا کدوں چاہو گے؟ ہیں جی اللہ نے چاہ. وہ جنا ایک گیا نا جی سنو, وہ انشاءاللہ یاد ہے, انشاءاللہ گیا, انشاءاللہ ادھر گیا, انشاءاللہ وہ کوڑا خریدا, انشاءاللہ ہاتھ ڈالا, انشاءاللہ نیچے سے نکل گیا. ہے میرے بچیوں کچھ کام اساں بھی کرنا. اگر حضور نے صحابہ نو فرمایا بدر کے میدان میں جانا ہے, اوئے ہوئے 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 ہوئے, بخاری شریف کی حدیث شریف ہے, اللہ دی قسم رونگٹے کھلو جاندے نو پڑھن. او دا ایک جملہ میں تانوں سنادا. حضور نے صحابہ کرام نو فرمایا گل سنو بیلیو, جے کدے او ہزاراں دی تعداد وچ نے کافر تساں 313 نہیں جے جانا ہونی دسو, کوئی لوڑ نہیں, میرے نال صاحب صاحب گل کرو یا رسول اللہ نہیں جان ہوندا اساں ماڑے ہاں تسی اللہ نو دعا کرو تو ویلے نال گل مکاؤ. حضور نے جدوں یہ خطبہ دیتا ہے تو جنا ایک اٹھیا جدا نام ابو عبیدہ ہے. اللہ دی قسم ہے فرمان لگے یا رسول اللہ لو امرتنا, اے ہمارے آقا آپ نے کیا فرمایا کہ ہماری کیا رائے ہے؟ اللہ کی عزت کی قسم آپ ہمیں کہیں کہ اپنے گھوڑوں کو سمندر میں پھینک دو تو ہم گھوڑوں کی پیٹھوں پر بیٹھ کر گھوڑوں کو سمندر میں ڈال دیں گے. انہاں گوئے نہیں آ گیا یا رسول اللہ انشاءاللہ اسی مہربانی انشاءاللہ اللہ نے چاہ تو اسی ٹراں گے. انہاں کہا اللہ نے چاہ لیا ہے, اللہ نے چاہ نہیں لیا کہ ہم آپ کے دامن سے وابستہ ہو گئے. تے ہن ایک کام تساں آپ کرنا ہے, مینوں پتہ ہے سر روز آ دیا انشاءاللہ. پکی گل کرو میرے نال, انشاءاللہ بھی پکی ہے لیکن ٹڈوں فیصلہ کرو کہ اساں جھوٹ نہیں بولاں گے. نہیں نہ بولو گے انشاءاللہ. اور اسد بھی تے اے غیبتاں جڑیاں نے فلانے ہیں فلانے ہیں, وہ پھر اگوں جناب بیماریاں پیدا ہو جاندیاں جی فلانے گھر جن واڑا ہے. کوئی جن جن نہیں, ساڈے تو بڑا کیڑا جن ہے یار. نہیں یقین منو جی حضور ساڈے تو بڑا کوئی جن دیو کتے. پاکستان نالے کی کرنا جنہ آ گئے, اسی آپ ہی جن پوت ہاں جناب خدا دی قسم ہے. سانوں تک کہ جن بھی 6 میل دور لگتا ہے بھئی یہ پاکستانی بلاواں پہ آندیاں. وہ یار جن پوت پریت فلان وہ جنوں کا انکار نہیں ہے, لیکن میں کملی والے آقا کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر تمہارے گلے میں حضور کی غلامی کا پٹا آ گیا تو جن تمہیں دیکھ کر تمہاری نالین چپل سیدھی کریں گے اور کہیں گے غلام مصطفیٰ آ رہا ہے.
نہ ایمانداری نال دسو بھئی وہ حضرت سفینہ جو ہے قد اختا بارض روم، وہ روم اٹلی، اے جڑا روم اٹلی ہے، اٹلی میں جنگل کے اندر حضرت سفینہ راہ بھول گئی. قد اختا بارض روم، وہ راہ تھوڑا جا اگے پیچھے ہو گیا، قافلہ نکل گیا تو آپ جنگل وچ جاندے پے سن، اگوں شیر آ گیا جناب. فاذا بالاسد، شیر آیا، شیر چنگے زور دا گجیا، انہاں نو تک کے صحابی رسول نو اگوں سنو انہاں نو کہ انہاں کی کیا، شیر نو تک کے. ہن تساں آپ سوچو اے سانو اس تو باہر نکلاں تے ایک کتا آوے تے آؤ کرے، حضرت دسو کی کراں گے؟ ڈراں بھی کہ تو اینجی کر رہے ہیں. یہ تے ساڈے چ فرق آ گیا نا بچیو. ہن انہاں لوکاں دی جذبے بھی اور نے، انہاں لوکاں دا ایمان ہو رہا ہے، انہاں لوکاں دا عقیدہ ہو رہا ہے. اساں گلاں باتاں والے، سانو تے بریانی دی پلیٹ دیو بس چپ کر تے اسی بریانی دی پلیٹ کھا کے مچھ تے ہاتھ مار کے تے پھر اتنے نعرہ ماراں گے غزہ ہم فتح کریں گے، فلسطین ہم فتح کریں گے. اللہ دیا بندیا پہلے جڑا اے غزہ ہے اے تے دین مصطفیٰ دا نفاذ لایا، پھر خدا کی قسم وہ غزہ تیرے قدموں میں ہوگا. وفا کو نہ کر دینا حضور نال. اب یہ بتلاؤ یہ شیر یہی اٹلی ہے، اٹلی 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 اٹلی، اے اٹلی تو روم، اتھے صحابی رسول ہے، اے سفینہ. اگوں شیر آیا تو بابے نہ پتہ کہ کیا بجائے آئے بجائے ہوئے نہیں، جبل حارث انا مولا رسول اللہ. اوے شیر کینوں کا جماریا، تجھے خبر نہیں میں محمد عربی کا غلام. ایک گل تہاڈے کول پوچھاں، پیار نال دسو گے یہ صحابی رسول دا عقیدہ کس طرح دا ہے؟ شیر نال پہ گلاں کر دین تو انہوں نے کہا میں اللہ دے رسول دا غلام. یہ دا مطلب ہے صحابی رسول کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ شیر سمجھتا ہے اور یہ حضور کو پہچانتا ہے، اور چونکہ جانوروں میں کوئی وابی نہیں ہوتا اس لیے اس کو حضور کی نسبت کا لحاظ بھی ہے. اور وہی بات ہوئی جیسے انہوں نے کہا انا مولا رسول اللہ، فَإِذَا الْأَسَدُ لَهُ بَسْبَسَةً، کتے کی طرح دم ہلاتا ہوا شیر دائیں طرف کھڑا ہو گیا اور قافلے تک پہنچا کر پھر واپس لوٹ کر آیا. اس کا مطلب ہے کل بھی حضور کی نسبت کام کرتی تھی، آج بھی حضور کی نسبت کام کرتی. آپ کو وعدہ کرنا پڑے گا کہ ہم حضور پاک کے ساتھ سچے ہوں اور غیبت نہیں کرنی انشاءاللہ. انشاءاللہ پھر بولو میں قربان. جھوٹ بھی، اور تیسری گل کیڑی کی سی؟ چگلی شگلی بھی، فلانا ایسا فلانا ایسا فلانا ایسا فلانا ایسا. حضور نے فرمایا چگل خور جنت میں نہ جا پائے گا. ہوں میں یہی حدیثاں پہ سنا تھا حضور چھپا لیں گے، حضور فضل فرما، یہ بھی تو حضور ہی نے فرمایا نا چگل خور جنت میں نہیں جائے گا. اچھا اس گل دا وعدہ کر دیو تے زبان دا حق ادا کرو. یارو حق کیڑی چیز ہے؟ حق زبان دا. تو میں آپ کی خدمت میں گزارش پیش کرنا چاہتا ہوں، اے میرے بھائی تیری زبان پر یا اللہ کی حمد ہو یا مصطفیٰ کی نعت ہو. اور سوکھا کرنا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. پڑھو بلا ٹردیاں پھردیاں پڑھو. روزی چاہیے دیجیے کھلی ملے گی، اللہ دی قسم ہے کھلی ملے گی. حضور نے فرمایا ہے، علماء جان دن جڑے تھے بیٹھے ہوئے پڑھے لکھے، حضور نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. حضور نے فرمایا دو جملے مجھے پتہ ہیں میرے صحابہ، میں تمہیں بتاتا ہوں، اگر تم یہ دونوں جملے ادا کرو، دونوں کلمے پڑھتے رہو، فوراً زبان سے ادا ہو جائیں گے. اللہ کو بہت محبوب ہیں، زبان پر بہت ہلکے ہیں، تو قیامت کے دن جدوں وزن کیتا جائے گا تو پوری دنیا تو زیادہ وزن رکھتے ہیں یہ جملے. اور وہ جملے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ اور سبحان اللہ سارے پڑھو بلا.
پھر پڑھو سبحان اللہ وبے. لو جی اگر کوئی بے اولاد ہے تو وہ پڑھے گا تو اس کو اولاد بھی ہوگی. ہوں میرے کو نہ پوچھا کتنے لکھیا ہوا, ساریاں گلاں لکھیاں نہ پوچھیا کرو. جو بے اولاد ہے اس کو اولاد نصیب ہوگی, اس نیت سے پڑھے. اور جس کی روزی میں برکت نہیں ہے وہ اس نیت سے پڑھے روزی میں برکت ہوگی. جس کے گھر کے اندر پھڈا ہے, فساد ہے, فتنہ ہے, وہ کثرت سے ان کلمات کو ذکر کرے. خدا کی قسم گھر میں کلمات یہ ادا کرنے سے برکت ہوگی. دوسری چیز ہے درود شریف. کون سی؟ ایک مرتبہ جس بندے نے درود شریف پڑھ لیا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے. آپ وعدہ کرو کہ سن درود شریف بھی پڑھا. ایک تسبیح, کیڑی تسبیح ذرا پڑھ کے سناؤ مینوں. جی میری جان, سبحان اللہ و بحمدہ, زندہ باد میرے بیٹے. اور دوسرا درود شریف پڑھو ہر سوارے 313 واری اپنے گھر کھجور دیاں گٹلیاں, املی دیاں گٹکاں دے کے آگے اپنی زبان تساں آ گٹکاں کھجور دیاں 313 واری لے کے رکھ لو. 313 اپنی بیوی, اپنے بچوں, اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ مل کر درود شریف پڑھو. ہر سوانے نبی پاک دی برگاہ وچ نامہ اعمال پیش ہوتا ہے. حضور پاک دے قدماں وچ جدوں فرشتے حاضر ہون ایک ٹرے لے کے جاون, جیڑی ٹرے وچ تہاڈا نام ہوئے, درود شریف سرکار تے پڑھیا ہوئے, تے فرشتے آکھن کہ نام پنڈ دا صاحبوں کی دندیاں, صاحبوں کی دندیاں سے فلانے غلام نے یا رسول اللہ آپ پر درود کا نذرانہ پیش کیا ہے. پھر بیڑا پار ہو جاؤ گا کہ نہیں؟ تو وعدہ کرو ایسے کریں, پکا وعدہ کرو. آخری حصہ یہ ہے, آخری گفتگو دا حصہ, شرمگاہ دی حفاظت کرو. شرمگاہ دی حفاظت کیویں ہوئے گی؟ سامنے کوئی عورت آ جائے تواڈے برابر دی ہے, انہوں اپنی بہن سمجھو. تواڈے تو عمر تو وڈی ہے, انہوں اپنی ماں سمجھو. تواڈے تو عمر تو چھوٹی ہے, انہوں اپنی دھی سمجھو. نفس کنٹرول میں رہے گا, خدا بھی راضی ہوگا, مصطفیٰ بھی راضی ہوگا. اس گل تے عمل کرو گے. اجے ایک گل باقی رہندی ہے, یہ ہو گیا حضور پاک نال محبت کرنی ہے تو انہاں نفوس قدسیہ نال بھی محبت کرنی ہے جنہاں نال حضور نے محبت کیتی ہے. یہ تو میں سنت دا درس دینے تو بعد خاص ایک گل کرن لگا ہوں, یعنی حضور نال محبت کرو اور اہل بیت نو پونکو. پھر حضور نال محبت ہے؟ سارے علماء دسو. جڑا بندہ مولا علی دے بارے ہلکی گل کرے حضور نال محبت ہے؟ کن کھول کے سن لو. حضور نے فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی اور ان سے نہ کی وہ جھوٹا ہے. اور فرمایا من احبا ما فقد احبانی, جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. وعدہ کرو کہ اہل بیت میں محبت رکھاں گے. ایک حدیث شریف ہے حضور نے فرمایا اکرموا اصحابی فانہم خیارکم, تو میرے صحابہ دی بھی توہین نہ کرنا, انہاں دی عزت کرنا. اس واسطے کہ پوری زمین وچوں نبیوں تو علاوہ جڑے چنگے ترین بندے سن اللہ نے انہوں میں محمد دے دامن نال وابستہ کر دیتا. وعدہ کرو صحابہ نال بھی محبت رکھاں گے, اہل بیت نال بھی عشق رکھاں گے. تے بندے دھیان بھی کرنا چاہیے, بندیاں نو ووٹاں بھی دینداراں نو دیا کرو. میں ووٹ منگن نہ آیا, پہلی گل میں ووٹ منگن نہیں آیا تو ہن سارے بہ کے رونے ہیں اور جی یا اللہ ساڈے حکمراناں نو یا اللہ ہدایت دے. ایک حدیث شریف ہے جی اجازت دیو تو میں عرض کراں. یہ حدیث شریف سنائی سی میں بابے نو, بابے رضوی نو کرنے تو بعد سنو یاسر مرغابی ادوں بابا نہیں کہتے فقیرہ تو عجب گلاں کرتے ہیں. میں کہا بابا جی ہونا کھ نہیں, تانوں اجر لبنا ہے تو بندیاں نو اجر لبنا ہے. یہ قوم ساری جب تک گڑ گڑا کے اللہ دی برگاہ توبہ نہ کرے کم سیدھا نہیں ہوئے گا. سن لو لبیک والی میری سرکار, سن لو سارے سن لو. اے گل میں بابے نو بھی سنا, حدیث شریف ہے, حدیث شریف. حضور نبی پاک نے فرمایا اگر تمہارے حکمران ٹھیک نہ ہو, ظالم ہو, اعلیٰ حضرت بریلوی نے فتاوی رضویہ وچ لکھیا جی اس حدیث شریف نو,
گھر جا کے پڑھ لینا کدیوں ہی نہ آخو پتہ نہیں کیڑی کتاب میں ہے بابے احمد رضا کا نام کافی ہے جناب کریم نے ارشاد فرمایا سنو جی قبلہ جناب نے فرمایا جدوں حکمران ہوئے نا ظالم تو چوکھا اے ہن جڑے سڑے ہوئے ہیں حضور نے فرمایا ان کے خلاف بد دعا کر کے اپنے آپ کو تھکاؤ نہیں اے جی سرکار دا فرمان جی انہاں دے خلاف رولا رپا پا کے بد دعاواں کر کے انہاں دے خلاف اپنے آپ کو تھکاؤ نہیں وہ تانوں گل سمجھ لگدی بھی بھراو حضور نے فرمایا ان قلوب الملوک بید اللہ حضور نے فرمایا جویں ساری دنیا دیاں دلاں تے قبضہ اللہ دا ہے بادشاہاں دیاں دلاں تے بھی قبضہ فرمایا تم اپنے گناہوں سے معافی مانگ کر اللہ سے صلح کر لو جب تم معافیاں مانگو گے اپنی غلطیوں سے تو اللہ تمہارے حکمرانوں کے دلوں میں تمہارے لیے نرمی پیدا سارے سوچا نا اسی چاہتے ہاں حکومت چنگی ہوئے اساں آپ چنگے کو نہ بن دے ہر بندہ چاہتا ہے اس کی مثال میں دوں ہر بندہ چاہتا ہے میرا یار مخلص ہو میرا یار خود مخلص نہیں ہوتا ارے مخلص ملے سچا ملے ارے تو بھی تو سچا بن ہم چاہتے ہیں ہمارے حکمراں ہمارے تقریریں پورے ملک پوری دنیا میں پاکستان اور ہندوستان میں سب سے زیادہ ہوتی ہیں ایسا ہی ہے میلاد شریف اچھا بول سو 11ویں شریف ہن جھوٹ نہ بولے ملاوٹ شریف سبحان میلاد شریف بھی اتنے ہی زیادہ 11ویں شریف بھی ذکر شریف بھی ختم شریف بھی تو ملاوٹ شریف بھی اے کیا ہے اے تھوڑا جا اساں اپنے آپ نو دیکھاں زبان ٹھیک رکھاں شرمگاہ دی حفاظت کراں کسے دے بارے وچ غلط نظریہ نہ رکھاں اپنی اصلاح کراں اللہ پاک غزہ بھی عطا فرمائے گا فلسطین بھی آزاد ہوگا اور ہم دعا کرتے ہیں پھر بس اتنی دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو نیک کر مگر تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم کو بھی نیک کر اے جڑے اساں جتنے بیٹھے ہیں دعا کرو اللہ سانو نیک کر آمین آمین او یارا اپنے واسطے نہ کر دیو میرے جے کتے واسطے کر دیو اللہ مینوں ہی نیک کر دے اے اللہ اساں سارے دا خاتمہ ایمان سے فرمائے کتنے نے عدیل گجر صاحب اللہ میں آ گیا بھائی کون ہے عدیل گجر پاک کیڑے نے عدیل گجر پاک اٹلی ہونے اللہ جی انہوں نے میرا سلام کہنا جی اچھا میری بھی فقیرانہ حالت رکھو میں فون کر دیا کوئی بندہ میں ٹر جانا مینوں نہیں پتا ہوتا اور تاں ہی پھر میرے نال ہوندا ہے انج نہیں تو میں کدی 50,000 روپے ٹھوک کے منگا تو کام تو چل جاوے گا لیکن دل خراب ہو جائے گا دسو تواڈے نال کوئی قیمت طے نہیں ہوئی اچھا بولا سارے سن لو کوئی پیسہ پائی میں نے میرے سودے بڑے ہوئے ہوندے نا اگے لیکن میں نے کبھی سودا کبھی کیا اگے جڑے ہوندے نا وہ جڑے کی ہوندے نا ایجنٹ بھی تے ٹھیکیدار بھی بہ جاؤ ایجنٹ بڑے بیچتے ہیں مینوں اللہ دی قسم ہے ایک جڑا تانوں لطیفہ سناواں او بہ جاؤ پترو او میرے کلیجے دے ٹکڑے ہو بہ جاؤ پیسے کینوں چنگے نہیں لگدے پر تساں وچ کھلو جاؤ گے گل رہ جائے گی ایک جگہ تے میں تقریر کرن گیا تے او 3 جگہ تے سودا ہویا فقیر دا واہ میں تانوں آکھیا نا برکت کر یا اللہ میں ہنج کر دے میں آکھیا یار کسی کر دے ساڈے عالم دیکھو 3 مقام تے سودا ہویا ہے 3 مقام ایک بندے نے تاریخ میرے کو لئی تو انہیں اگوں یہ شرم بھی نہیں آتی ٹھیکیداراں نوں انہاں تہاڈا نام پارٹی رکھے ہے کی رکھے یہ میری پارٹی ہے اے لو جی یہ میری پارٹی ہے یہ تیری پارٹی ہے تینوں نہیں پتا روز فون آتے ہیں سانوں وہ تو ہماری پارٹی ہے آپس میں لڑتے ہیں اللہ دی قسم چاہ کے آنا وہ ایک بندے نے جناب ہم سے ٹائم لیا اس نے جڑی او دی پارٹی سی اگے وہ دے کو لے 80,000 روپیہ اس وہ کی ہو گیا کام کی ہو گیا
डेट हमसे ले ली, 80,000 रुपया उसने ले लिया। उस टाइम हमसे उसने नहीं लिया डायरेक्ट, लेकिन हमसे एक बंदे ने टाइम ले लिया। वो एक ठेकेदार ने एक पार्टी से लिया 80,000 रुपया, उस दूजे ठेकेदार को बेचिया 60 का। तो बाबा तुहाडा विकिया है फिर 60 का। ले ले दी कीमत है ना, नहीं समझ आई? तो 60 का विकिया है, तो वो जो 60 वाला सी उन्हें अगे बेचिया 40 का। 40 वाले अगे बेचिया 25 का। समझ आई जे? तो 25,000 रुपये विचों जिस मैनू 25,000 रुपया मैनू देना सी, उस हाथ मिला के मैनू 20 दिता था कि 5 हमने रख लिया। हमें सदके होए मुसलमान। चलो कोई नहीं, असा तो तुहाडे नौकर हाँ, खाई जाओ पी जाओ, पर अल्लाह दा वास्ता जे हजूर नाल वफा, अपने आप नू दुरुस्त करिए, मुहब्बत करिए, प्यार करिए और कुरान शरीफ पढ़ाया करो अपनी औलादा नू। अल्लाह दा वास्ता जे पढ़ाओगे ना है इन्हों, जितनी जितनी मुहब्बत में स्कूलों स्कूलों भेजते हो ना, इंज तैयार करके मसीदी भेजा करो। इतने है जी कोई मदरसा है? ये मस्जिद नहीं? माशाअल्लाह, ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ? ਉਹ मैं कुर्बान ਤੁਹਾਡੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ मुबारक ਹੋਵੇ, मुबारक। ਇਹ वादा करो अपने बच्चों ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਾਂਗੇ। अल्लाह की कसम है, कबर विच मौजां करोगे। नहीं तो कम औखा होना जी। जे मसीती भेजोगे मुंडिया नूं कुरान पढ़नगे, तो कल फौत होने के बाद आखणगे या अल्लाह हमारी माँ हमारे बाप को बख्श दे। नहीं तो एक होर काम होंदा है, वो दसां तुहानूं, उच्चा ना हसना। मुस्कुराना होवे तो सिर्फ मुस्कुरा सकते हो, उच्चा ना हसना। दसां तुहानूं, एक ना बाबे ने अपने मुंडे नूं लै दित्तियां मझां। के लै दित्तियां? वो मझां चरांदा जांदा सी। उस आण के अब्बे नूं आख्या, उन्हें कहा अब्बा मझां जड़ियां ने ना, ये बड़ियां आपस में दिहाड़ी पिड़दियां ने, सिंह फसा लैंदियां। उन्हें कहा पुत डंडा तेरे हाथ च होंदा है, थुक ला के डंडा फाड़, दो एक नूं मार, दो एक नूं मार, परां हो जा। उस आख्या अब्बा तो जदों भेड़ां ने ते इंज करीदा है। उन्हें कहा पुत लड़ाई इंज ही छड़ाई दी है। उन्हें कहा बस ठीक है। एक दिन वो मझां चरा के आया ना, तो मां तो प्यो दोवें पे लड़न। नहीं मैं तुहानूं पहले आख्या उच्चा ना हस्या। मां प्यो ये सबक अमोज गल है। मां प्यो दोवें पे, उन्हें थुक लाया ना, थानू डंडा फड़िया, दो मां नूं मारिया, दो प्यो नूं मारिया। पड़ोसी आ गया, उन्हें कहा क्या कीता ही? तो प्यो ने लक मलदियां मलदियां उठिया। उन्हें क्या कसूर इहदा नहीं, जो सिखाया सी इन्हें वही कीता। हाय काश के तुम रसूलुल्लाह की सुन्नत सिखाओ। कसम खुदा दी, जिन्हां हजूर दी सुन्नत सीखी वो अपने माँ प्यो के सामने उच्चा बोल दे नहीं। मौली साहब को पूछ लो, मेरे तो थे और भी है टोपियां मैनू नजर आ रही हैं, कोई 2-4 मुरीद मेरे पता नहीं कितों कितों आए हुए हैं। अल्लाह इन्होंने सारिया खुश रखे। इन्होंने पूछ लो अज तक मेरे बेटों ने मेरे से कद ऊंचा है दोनों को, मेरे तो कद ऊंचा है मेरे पुत्रों का, मेरे सामने बोले नहीं और बैठे भी नहीं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह में अंज बैठे हो ना, उन्हें खलो जाना। 1 घंटा में ना कौमा पुत्रो बह जाओ, तो उन्हें बहना नहीं। पुत्र जी कोई मैं उन्होंने कोई और शय कोट के नहीं पिलाई हुई, कोई तवीश वूज वो मैं लिखता ही को ना, बल्कि उनको समझाया बच्चियों पूरी कायनात विचों सोना तरीका मुस्तफा का है। तो ये मसीदी भेजोगे किन्हों? आप यही ना आ गए सवेरे जाके तुसा किहड़ा आ गया सी आप आवा असा भेज देते हैं बच्चे। आप भी मस्जिद चाहो, जब तक कोई मुसलमान मस्जिद में बैठा रहे, ना कुछ पढ़े ना कोई बैठा रहे, हजूर ने फरमाया मुझको मेरे रब की कसम, जब तक मोमिन मस्जिद में रहता है मेरे रब की रहमत उस पर लगातार बरसती रहती है। तको तकरीर तो खत्म होगी, पर मेरा अजे भी दिल तुहाडे नाल करदा पिया गल्लां करन। हाथ नहीं तो मैं फौरी तौर पर निकलने की कोशिश ना करा। मेरा की है, फटोफट झट मंगनी पट ब्याह करो, गल्लां 2-4 फड़काओ जी, घड़ी तको जी, घड़ी खोल के मैं जेब च पाई हुई। अल्लाह दे बंदियो तुसां बहुत मैनू महसूस होया तुहाडे अंदर इश्क है, तुसां जे हो जी भी हो मैनू अंदरों लगा है तुहाडे अंदर मुहब्बत है।